وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. فَأَمَّا الْإِنسَانُ سر فا جو ہے حرف عطف لے لیں گے سر اس کو یا استنافیہ؟ جب نئی بات استنافیہ لے لیتے ہیں سر کیونکہ نئی بات شروع ہو رہی ہے جیسا آپ نے بتایا. اما حرف شرط و تفسیر اما جو ہے ہم نے پڑھا ہے جی اس کو کہتے ہیں حرف شرط اور حرف تفصیل. ٹھیک ہے جی یہ تفصیل بتاتا ہے اور شرط کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. جی جناب. جی جی. اور سر جب اما آتا ہے تو اس کے بعد ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے مبتدا اور خبر بھی آتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کے جواب میں جو ہے فا بھی آتا ہے سر. دو چیزیں اس کے مطابق. صحیح. تو آگے سر الانسانو ہے سر رفع میں ہے مبتدا بنائیں گے سر. صحیح ہے. اذا ظرف زمان ہے سر. اذا جو ہے اس کو ہم کہہ دیں گے ظرفیہ شرطیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو ظرف کہیں جو کہ یہاں ظرف ہے تو ظرف جو ہے یہ ظرف زمان ہوتا ہے. کریکٹ. ہاں کیونکہ سر پچھلی کلاس میں جیسے آپ نے بتایا تھا دو جملے آئیں گے تو ہم شرطیہ بنائیں گے ادروائز ہم اسے زمان سمجھیں گے. بالکل صحیح ہے. مطلب اذا کا نام نے نام لکھ دیا. اذا کون ظرفیہ شرطیہ کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے سر. اچھا مبتلاہ ما جو ہے اس میں سر اس کو ہم اس میں موصول بنائیں گے سر. ہاں بالکل بنائیے. اس میں موصول بنائیے. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں موصول ابتلاہ سر فعل ہے سر. فعل ماضی واحد منکر غائب. اس کا مادہ ہے باب لام واو. افتعال سے آیا سر. افتعلا یفتعلو. ابتلاوا یبتلو. ابتلاون آزمائش میں ڈالنا سر. اور ناقص کا قاعدہ لگے گا سر تو یہ ابتلا ہو جائے گا. ماضی کا صیغہ ابتلا ہو جائے گا سر. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. ماضی ٹھیک ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب ہو گیا. وہ جو ہے جی سر مفعول بہی ہے سر. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ سر پہلا جی سر پہلا صیغہ تھا تو آگے ہمیں ربہو جو ہے فاعل کی صورت میں مل گیا سر. مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن میں سر. کریکٹ. ربہو مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ فاعل ہو گیا فعل ابتلا کا. ٹھیک ہے. تو اس میں موصول ہم نے بنایا تھا ماں کو تو اس کو صلہ بنا کے سر یہ مضاف الیہ بنا دیں گے اذا کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن پہلے آگے عطف معطوف ملا لیجئے. اچھا ٹھیک ہے. عطف فاکرمہ فا جو ہے عطف ہے سر. ٹھیک ہے. آگے فعل آ گیا فعل ماضی واحد مذکر غائب سر. اکرمہ اکرمہ اس کا یہ سر مادہ ہے اس کا کاف را میم باب افعال سے آیا سر. اکرمہ یکرمو اکرامن تکریم کرنا سر. تو یہ پہلا صیغہ ہے سر فعل ماضی کا. صحیح ہے. تو یہ ابتلا ماضی واحد مذکر غائب تھا. یہ معطوف ہے تو یہ سیم صیغہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی سر. وہ جو ہے مفعول بہی ہو گیا سر. ٹھیک ہے. اور جو اکرمہ ہے اس کا جو یعنی ہے فعل پلس فاعل ہے. فاعل ہوا سر. فاعل ہوا ہے سر. یہ معطوف اول بنا لیں اس کو سر. صحیح. کیونکہ آگے دوبارہ عطف کے بعد پھر سیم وہی صیغہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب. نعمہ نعمہ. صحیح. نعمہ نون عین میم اور باب تفعیل. صحیح. تفعیل سے فعل یفعل نعمہ ینعم سر. تو یہ دونوں جو ہے معطوف ہو جائیں گے سر. معطوف اول معطوف ثانی ہو کے پورا پھر جیسے جو آپ کہہ رہے ہیں سر کہ وہ عطف کر کے. اچھا اگر اب ہم ایک جو ہے نا ایک اور چیز شروع کرتے ہیں جو عامر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں انالیسس, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آیت آپ کرتے جائیں نا تو ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں, اس سے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے آگے ڈھونڈنے کے لیے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جی اب آپ کس ترتیب سے چل رہے ہیں اور آگے آپ کو
کیا چیز اور مل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور خاص طور پہ جب بڑی آیت ہو تو ہم لوگ یہ پیٹرن لے سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک ترجمہ کر دیجیے طاہر بھائی. جی سر. تو اس میں سر فا جو ہے پس کے طور پہ ہم نے دیا فاما پس مگر الانسانو انسان اذا جب مبتلہ وہ اسے آزماتا ہے ربہ اس کا رب. ہاں اب آپ یہاں پہ رک جائیں. یہاں پہ رک جائیں. ایک تو اما جو ہے نا اس کا ہم ترجمہ کریں گے مگر نہیں. اما کا ترجمہ ہو جائے گا جب. ٹھیک ہو گیا جی. جب. ٹھیک ہے صحیح ہے. تفصیل اور شرط دونوں کے لیے ترجمہ بہتر ہے. پس جب انسان اذا جب ابتلاہ ربہ اس کا رب اس کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ فاعل ظاہر ہے تو اس طرح سے ترجمہ کریں گے. اور ہو میں دونوں کی ضمیر انسان کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی آگے کریے. فاکرمہ تو عزت سے نوازتا ہے وہ. ٹھیک ہے وہ عزت سے نوازتا ہے. ونعمہ اور اچھا نہیں اس میں ہو کا ترجمہ نہیں کیا نا آپ نے مفعول بہ کا. فا اور ٹھیک ہے عطف آپ نے کہا. ہاں اور تو اسے عزت سے نوازتا ہے. اور وہ عزت دیتا ہے اس کو. اور وہ عزت دیتا ہے. عزت دیتا اس ہے کو وہ اور نعمت عطا کرتا ہے اس کو. وہ جو ہے انسان کی طرف جا رہی. ٹھیک ہے. اور اس کو نعمت دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جب اس کو نعمت دیتا ہے تو جب اچھا دیکھیے اب یہاں پہ جو ہے اچھا پہلے پورا کر لیجئے. ٹھیک ہے جی. اگلا حصہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. فیقول ربی اکرمنی. فا برائے یہ رابطہ بالدل جواب ہے سر. صحیح. اس کو ہم جواب کہہ لیں گے کیونکہ آپ نے اما جو ہے اس کو شرطیہ کہہ دیا تھا. اما شرط کے لیے تو پھر جواب شرط آ گیا. فا رابطہ فا واقعہ فی جواب شرط دونوں کہہ سکتے ہیں. یس ٹھیک ہے. یقولو فعل مضارع واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. فولا یقولو سے یقولو. صحیح. ٹھیک ہے سر. صحیح. اچھا آگے سر ربی مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن میں اس کو ہم سر یہاں پہ کیونکہ کالا کا ایک مقولہ ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا تو یقولو کا ایک مقولہ آئے گا تو یہ مبتدا بنائیں گے پہلے ہم اسے سر. صحیح ہے. مبتدا ہے. اکرمنی. اکرما اگین فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا اس کے اندر ہے سر. ٹھیک ہے. اوپر بنایا تھا اس کا کرما اکرما یکرمو سے. ٹھیک ہے سر. صحیح. آگے نی سر. یہ سر نی جو یا ہے اس کے ساتھ لیکن وہ لکھنے میں نہیں آیا. یہ نون بقایا نے آ کے ان دونوں کو ملایا ہے کیونکہ یا کو زیر چاہیے ہوتا ہے فعل زیر نہیں لیتا. تو جو ہم نے پڑھا تھا کہ سر لیکن یا اس میں غائب ہو گیا. انسان جو ہے وہ جو انسان ہے نا اس کا قول ہے جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت سے نوازتا ہے اور اس کو نعمت دیتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے. انسان کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے عزت دی. اچھا اب وہ مجھے عزت دی کے لیے جو مفعول بہ لائے گا وہ اپنی یا متکلم لائے گا. تو یہاں پہ یا متکلم آنی تھی یا. ٹھیک ہے جی. اکرما اور پھر یا. لیکن ہمیں پتا ہے فعل اور یا جو ہے وہ نہیں ملتے خاص طور پہ ماضی مضارع میں بھی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو یا متکلم ہے اس کو زیر چاہیے اور فعل مبنی ہوتا ہے وہ نہیں چینج ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے نون وقایا آتا ہے جو دونوں کو ملاتا ہے. اور یہ جو زیر ہے یہ اس بات پہ دلالت کریے کہ یہاں پہ یا متکلم جو ہے وہ بعد میں محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ نون وقایا ہے اور آگے یا متکلم موجود ہے جو یا متکلم اس کا مفعول ہے اکرما کا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا تو فعل فاعل اور مفعول کیا بنے طاہر بھائی؟ خبر کیونکہ مبتدا ہم نے پہلے بنا لیا تھا سر اس کو خبر بنا لیں گے. خبر مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے؟ یہ جملہ اسمیہ ہو کے یقولو کے فعل کے لیے مفعول بہ بن جائیں گے سر. صحیح. مقولہ کہہ سکتے ہیں مفعول کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مقول ہو گئے یہ فعل یقول کا مفعول محلن منصوب. جی سر صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے وہ انسان کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی میرے رب نے میرا اکرام کیا. تو دیکھیے جی اس آیہ مبارکہ میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کو عزت دیتا ہے اور اس کو نعمت دیتا ہے تو وہ آزمائش کے طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آزمائش کے طور پہ ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے
کہ نعمت اور عزت صرف اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کو ملے. اس دنیا میں کافروں کو بھی عزت مل جاتی ہے اور نعمتیں بھی بہت مل جاتی ہیں, بہت مال و دولت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اصل بات یہ ہے کہ جو عزت اور نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, اور وہ ہر کسی کو مل سکتا ہے, مومن کو بھی اور کافر کو بھی. تو چاہیے کیا انسان کو کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور نعمت سے نوازے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر کرے. اور انسان جو ہے وہ اس بات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے یار میں تو گناہ کرتا ہوں لیکن میرے پاس تو اتنا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی عزت دی ہے, اتنی شہرت دی ہے, تو میرے رب نے تو مجھے بہت عزت دی ہے. تو اور یہ قرآن میں اور مقام پہ بھی آیا ہے کہ پھر وہ یا تو آخرت کا انکار کر دیتا ہے یا پھر کہتا ہے کہ اگر آخرت ہوگی بھی تو مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملے گا کیونکہ مجھے تو یہاں اتنا ملا ہے. تو یعنی میں جو گناہ کر رہا ہوں اس سے وہ کوئی حرج نہیں ہے, وہ کوئی گناہ نہیں. تو یہ اس کا مغالطہ ہوتا ہے کیونکہ اس دنیا میں جو عزت اور نعمت ہے وہ کیا ہے, ابتلا, وہ آزماتا ہے, اس کا رب اس کو آزماتا ہے. ابھی سر اس کو اور بھی جوڑ سکتے ہیں نا سر, ابھی تھوڑا سا رہ گیا تو سر اس میں اسی آیت کو, کیونکہ نہیں جی سر, کیونکہ ہم نے جو مبتدا بنایا تھا نا سر اس کے بعد اس کی خبر باقی تھی سر. تو یہ جو اذا مبتلہ ربہ فاکرمہ ونعمہ, اس کو متعلق پورا بنا دیا تھا کیونکہ مضاف پہلے ہو گیا تھا نا سر, یہ زمان کے ساتھ متعلق ہو گیا تھا پورا سر. صحیح. اور فیقول ربی اکرمنی اس کو ہم نے خبر بنا دیا تھا مبتدا کا سر, مبتدا کے الانسان. صحیح. جو اذا ہے, اذا سے لے کر یا آپ کہہ رہے ہیں متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی جی سر یہاں سے, یعنی یہاں سے لے کر ہم یہاں تک جو ہے وہ مضاف الیہ بنا دیں گے اذا کے لیے حالت جر جی میں. سر, جی سر بالکل. اور یہ ہاں جی بالکل سر, یہ اور یہ متعلق ہو پورا جائے گا کس کا, یہ جو ہے ذر, یہ متعلق کس کا ہوگا, یہ سر اس کو یہ اس کو سر ہم خبر کے متعلق ہی کریں گے نا سر, کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. نہیں خبر نہ ہاں ہو تو یہ متعلق جو, ہاں تو اس کو آپ کہیں گے متعلق فعل یقول, فیقول یہ ربی متعلق ہوگا. اکرمنی. ہاں جی, فعل یقول کے, اور جو یہ جملہ فعلیہ ہے پورا, یہ مبتدا جو ہم نے بنایا الانسان, اس کی خبر ہو جائے. اور یعنی سر جب عزت ملی تو خوش ہو گیا انسان. ہاں اس میں جو ہے نا جو پہلو بالکل, یعنی عزت جب ملتی ہے تو انسان جو ہے خوش ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو اس کے رب کا شکر ادا کرنا تھا. تو اس میں جو پہلو واضح کیا وہ یہ کیا کہ وہ انسان جو غلطیاں بھی کرتا ہے وہ عزت اور نعمت ملنے سے یہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے بہت نعمت سے نوازا ہے, سمجھے نا. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے, آزمائش. اصل میں کیا ہوتی ہے, وہ آزمائش ہوتی ہے. اچھا جی, میں نے
اچھا جی، اب یہ جو آیا مبارکہ ہے اس کا جو انالیسس ہے بالکل اس لیے مبارکہ کی طرح، اس لیے ہم اس کو لکھتے نہیں ہیں، اس کو اورلی کرتے ہیں. بالکل جیسے پچھلے جی مبارکہ کی تھی، واو عطف ہو جائے گا، اما حرف شرط، حرف تفصیل، اذا ظرفیہ شرطیہ، ما موصولہ. ابتلاہ بالکل ویسے ہی جیسے پچھلی آیت میں تھا. فا عطف ہے. قدرہ فعل ماضی ہے، پہلا ہی صیغہ ہے. ٹھیک ہے باب جی، اور دعوت اس سے کا آیا جو سر. بالکل باب بہت سے آتا ہے. یہ جو ہاں جی، یہ جو فعل قدر ہے نا، یہ کئی باب سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا. اور اس سے یہ قدرہ جو فعل ہے یہ کئی باب سے آتا ہے، اور اس کا ہر باب میں معنی چینج ہو جاتا ہے. یہ فعل جو ہے یہ بہت ہی خاص فعل ہے، تو انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ اس کا معنی کیسے ہوتا ہے. تو یہاں پہ جس باب سے آیا ہے وہ معنی میں آئے گا تنگ کرنے کے. ٹھیک ہے جی. علیہ متعلق ہو گیا فعل قدر کا. رزقہ ہم دیکھ رہے ہیں مضاف مضاف الیہ اور حالت نصب میں ہے تو قدر کا مفعول ہو گیا. فیقول ربی اہانن، اس کا جو انالیسس ہے بالکل ویسے ہوگا. فیقول ربی اکرمن، یہاں پہ جو فعل ہوگا وہ اہانن جو ہے اس کی ترکیب بھی ویسے ہی ہوگی جیسے اکرمنی کی تھی. اہاننی جو ہے اس کی ترکیب بھی ایسے ہی ہوگی. یہ بتا دیجیے طاہر بھائی کہ اس کا مادہ کیا ہوگا اہانن کا؟ اس کا مادہ ہے سر ہا واو نون، باب فعال سے آئے. احونا اور یہوینو، احوانن ذلیل کرنا. اجوف کے قاعدے لگیں گے تو آہانا ہو جائے گا یوہینو. صحیح، فعال سے آیا ہے اور اہانا. ٹھیک ہے جی، اہانا ہو جائے گا اور آگے پھر نون وقایا اور آگے یہاں متکلم جو ہے محذوف ہے. بالکل سیم. تو انالیسس تو تقریباً بالکل سیم ہے اس کا پچھلی آیت کی طرح، تو اس لیے ہم اس کو لکھتے نہیں ہیں. جی طاہر بھائی اس کا ترجمہ کیجیے. جی سر. وہ اما، اور اب سر یہاں پہ مگر آ سکتا ہے یا جب لیکن رکھے سے مگر جب جب مگر اذا، مگر نہیں جب، جب. مگر نہیں اچھا جب. جب. ہاں جب. اور جب ہاں آپ اس کو اذا، تفصیل. ہاں بالکل. جی اذا مبتلہ، جب وہ اسے آزماتا ہے. فقدر علیہ، اور تنگ کر دیتا ہے اس پر. رزقہ، اس کا رزق. فیقول ربی اہاننی، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. بالکل. تو اب انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس پہ جب کوئی آزمائش آ جائے، تنگی آ جائے، اس کا رزق اس پہ تنگ ہو جائے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ ناشکری ہاں کرتا ہے. ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے میری احانت کی، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. اور یہ کام بھی جو ہے، اچھا اب اس میں بھی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رزق کی تنگی ہے وہ بھی آزمائش ہے، لیکن دونوں آیات میں ابتلا کا جو فعل ہے وہ آیا آزمانا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالی نعمت اور رزق دے کر بھی آزماتا ہے اور رزق تنگ کر کے بھی آزماتا ہے. اور یہاں پہ بھی وہی پوائنٹ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رزق کی تنگی کافروں کے لیے ہو، نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پہ بھی رزق تنگ کر دیتا ہے اور کافروں پہ بھی یہ معاملہ آ سکتا ہے. تو اصل میں یہ آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ بھی آزمائش ہے. اور جب ایسا ہو کہ رزق کی تنگی ہو تو آزمائش ہوتی ہے، اس میں مومن جو ہے کیا کرتا ہے؟ صبر سے کام لیتا ہے، صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو رزق کی فراوانی میں شکر ہے اور رزق کی تنگی میں صبر ہے. شکر اور یہی صبر. مومن کے دو سب سے بڑے ہتھیار ہیں جی اس معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہے اس کا کیا ہی زبردست معاملہ ہے کہ جب اس کو نعمت پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہترین ہوتی ہے. اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس میں وہ صبر کرتا ہے. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی کا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو مومن ہی جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے. کوئی تنگی آ جائے تو صبر سے کام لیتا ہے. کافر کو جب نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور یہ سب اس لیے ملا مجھے کیونکہ میں نے اتنا کچھ کیا تھا. اور جب اس کو کوئی تنگی آ جائے تو چیختا ہے، چلاتا ہے
صبر نہیں کرتا. تو یہ تو مومن کا ہی معاملہ ہے، نعمت ملنے پہ شکر کرنا اور کسی تنگی کے آ جانے پہ صبر کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو انسان کا قول ہے کہ جب اس کو نعمت ملی تو وہی سمجھا کہ میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں اس دنیا میں، چاہے برے کام ہی کیوں نہ کر رہا ہوں، کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے تو اس کا مطلب میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں، حالانکہ کر رہا ہے برے کام ہے. اور جب تنگی ہو گئی ہے تو پھر اس نے ایسا کہا ہے کہ میرے رب نے مجھے نہیں کیا. تو معاملہ ایسا نہیں ہے. معاملہ کیسا ہے اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں. بات یہ نہیں ہے، یہ تو ابتلا ہے، دونوں صورتحال. اگلی 4 آیات میں اس کا جواب ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. منور صاحب ہیں آج ہمارے ساتھ؟ نہیں سر، آج منور صاحب نہیں. اوکے، نو پرابلم. شاہد صاحب أعوذ بالله من الشيطان. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. کلا حرف رد ہے. ٹھیک ہے. کلا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حروف ردا و زجر. ٹھیک ہے جی، ردا و جزر، حرف ردا و زجر. ٹھیک ہے جی. یعنی کلا نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا انسان کا کہنا ہے، بات ایسی نہیں ہے. ہاں جی. یہ بل کے بل میں تھوڑا کنفیوژن تھا. اس کو جو ہے نا یہ بلکہ کے لیے آتا ہے، جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا بلکہ. صحیح ہے جی. اس کو کہتے ہیں حرف اضراب. کیا کہتے ہیں جی؟ حرف اضراب. اضراب. ٹھیک ہے، اس کو آپ لکھ لیجیے. ہاں، اضراب ضاد سے. لا حرف نفی. ٹھیک لا ہے، حرف یہ نافیہ ہو گیا. تکرمون فعل مضارع جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، سوری نہیں، حاضر. ہاں حاضر، جمع یہ مضارع جمع مذکر حاضر. مادہ ہے کاف رام. ٹھیک ہے، وہی مادہ ہے جو ابھی آیا تھا، لیکن یہ یہ بھی باب فاعل سے، بس یہ مضارع ہے. اکرم یکرم تکرم تکرمون. ٹھیک ہے جی. اس کا فاعل جو ہے لازم اس کے اندر ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ انتم. صحیح. الیتیمہ یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، یہ مفعول بہی ہو گیا تکرمون. ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کلا بل لا تکرمون الیتیم. ہاں جی، اس کا ترجمہ کیجئے. ایسا ہرگز نہیں بلکہ بالکل تم نہیں کرتے، تم نہیں عزت کرتے، نہیں تم عزت کرتے یتیموں. یتیموں کی عزت تم نہیں کرتے. صحیح ہے جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے.
پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں. بہت بڑی بشارت ہے جناب ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو یتیموں کی کفالت تو نہیں کرتے بلکہ ان کی عزت بھی نہیں کرتے، ان کو دھکے مارتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، تو یہ بہت گناہ کا کام ہے. بدترین گھر ہے وہ جس میں ایسا کیا جائے. جی جناب. واو واو حرف عطف ہے، اوکے، صحیح، اور لا حرف نفی. ٹھیک ہے. تحادون اس کا مادہ ہے ہا داد، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. صحیح ہے. جب ہم اس کو معطوف کہہ دیں گے اس کا مطلب تکرمونا جو فعل تھا یہ وہی صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ معطوف ہے اس پہ. جی صحیح ہے جی. یعنی یہ بھی جمع مذکر حاضر ہی ہوگا مضارع کا. صحیح ہے جی، کیونکہ اس پہ معطوف ہے یہ. تو ہا دو ٹھیک ہے جی. اب اس کو کیسے بنائیں گے ہم تحادونا کو؟ یہ باب تفاعل سے آ رہا ہے. بعد تفاعل، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی. تفاعل سے آ رہا ہے. تحادد یتحادد، صحیح. پھر اس میں مضاف کا یہ لگے گا. ہاں صحیح، ٹھیک ہے. جو یہ ماضی جو ہے اس کا صیغہ ہے یا مضارع کا ہے، پہلے یہ بتائیں. یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا صیغہ، ٹھیک ہے جی. تو کیا بنے گا؟ تحادد، یتحادد، ٹھیک ہے. یتحادد، یس، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس میں ادغام ہو جائے گا. کون سا قاعدہ لگ جائے گا؟ مضاعف کا. مضاعف ٹھیک ہے کا. جی. ہاں جی، ریپیٹڈ لیٹرز ہیں تو تحادہ یتحادو اور جمع یتحادون تتحادون اور تا ایک اس میں ڈراپ ہو گئی. جی، کیونکہ وہ ٹھیک ہے. باب تفاعل کے جن صیغوں میں دو تا اکٹھی ہوتی ہے اس میں سے ایک تا کو حذف کرنا ہوتا ہے. ہاں، ایک تا جو ہے کبھی حذف ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، دونوں طرح سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ایک تا جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم اس کو لکھتے ہیں معطوف اول، کیونکہ آگے ابھی اور بھی معطوف آئیں گے. تو یہ تکرمونا کا معطوف ہو گیا. صحیح ہے. یس. اعلیٰ حرف جارہ. طعام المسکین، یہ طعام مضاف اور المسکینی مضاف الیہ مل کر متعلق ہو جائیں گا فعل تحادو کے. یہ متعلق فعل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. ترجمہ؟ یہ جملہ فعلیہ، اوکے. ترجمہ اور مسکینوں کے کھلانے کے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. ولا تحادون. تفاعل جو ہوتا ہے اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو باہم فیل کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ترغیب دینا، حاضہ نہ ترغیب دینا، ولا تحادون، اور تم ترغیب نہیں دیتے آپس میں ایک دوسرے کو. کس پر؟ مسکین کے کھانے پر. ٹھیک ہے جی. کہ مسکین کو کھانا دیا جائے، اس کی ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے، ترغیب نہیں دلاتے. تو یعنی ایک دوسرے کو نہیں دلاتے تو پھر خود کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. یعنی جو مسکین ہے اس کو نہ تو خود کچھ کھانے کو دیتے ہیں اور نہ کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو دے دینا کھانا، یہ تک نہیں کہتے، ترغیب بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی. مسکین کے کھانے پر. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. ہاں جی.
واو کو حرف عطف کنسیڈر کریں گے, حرف عطف. صحیح, ٹھیک ہے. جیسے یہ کنٹینیوشن ہے اس کی یعنی معطوف صحیح. کی, تو یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, فعل پلس فاعل. تقربون پہ معطوف ہے, یہ بھی معطوف ثانی ہو گیا. پہلا تحابون تھا, معطوف ثانی ہے, تو اس کا سین جو ہے وہ صیغہ نمبر ہونا چاہیے معطوف. اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے حمزہ کاف لام. ٹھیک ہے, حمزہ کاف لام, ٹھیک ہے. اکلا یاکل, صحیح جی, باب نون سے آپ لے کے آ جائیں اس کو. اکلا یاکلوا تاکلوا تاکلون, یس. التراث, التراث یہ مفعول بھی ہے. اکلن یہ مصدر ہے اس کا, تاکلون کا. صحیح. یعنی ہاں, تو اس کو دیکھیں مفعول مطلق, اسے ہم مفعول مطلق. صحیح ہے, مفعول مطلق. کیوں جی مفعول مطلق کیوں ہے؟ نصب میں ہے تو مفعول ہم دیکھیں گے کون سے منصوبات ہیں جس میں ہو سکتا ہے. تو یہ مفعول ہے, لیکن کون سا مفعول ہے جی؟ یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کی کیا پہچانی ہوتی ہے؟ جو فعل ہوتا ہے نا اسی کے مادے کا یہ مصدر ہوتا ہے. تو تاکلون کا اکلن کھانا, ٹھیک ہے جی, تو مفعول مطلق ہے. یہ آتا ہے کس کے لیے؟ یہ مفعول مطلق جو ہے نا وہ 2-3 ریزنز کی وجہ سے آتا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو آتا ہے نا یہ تاکید کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے جی, فعل میں تاکید کے لیے آتا ہے. صحیح ہے جی. اور لمن جو ہے وہ یہ اس کی صفت ہے. ہاں, یہ اکلن کی جو ہے نا یہ صفت ہے جی, ٹھیک ہے جی, اکلن کی صفت ہے. تو اکلن جو ہے وہ موصوف ہو جائے گا, اور آپ اس کو ملا کے بھی صفت موصوف بنا کے مفعول مطلق کہہ سکتے ہیں, اور اکلن کو مفعول مطلق کہہ کے آگے صفت بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں باتیں صحیح ہیں, کوئی حرج نہیں. یہ موصوف پلس یہ صفت فعل مطلق ہو جائے گا, اور یہ پھر سے جملے فعلیہ ہو جائیں گا. جو مینس تاکلون التراث اکلا لما, یہ جملہ فعلیہ ہو کے اگین معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر. صحیح. اب اس کا ترجمہ کیجیے. اور میراث سمیٹ کر کھاتے ہیں, اس کا مطلب ایسا ہے. یعنی تم کھاتے ہو, اور تم یعنی کھاتے ہو. التراث, التراث کہتے ہیں جی میراث کو. میراث یعنی جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی جو وراثت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ان کو ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے جیسا کہ قرآن حدیث میں حکم ہے اس کے حساب سے. لیکن عمل کیا ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ جس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے ویسے تو نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں تجھے بھی کچھ نہیں ملے گا, تجھے بھی کچھ نہیں ملے گا, تجھے بھی کچھ نہیں ملے گا, اور یہ سب ہمارا ہے. اکلن جو ہے یعنی اس کا کھانا, لمن یعنی سمیٹ کر کھانا, یعنی جتنا بس چلے اتنا لے لیتے ہیں, اور جو حقدار ہے اس کو حق نہیں دیتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ میراث کا صحیح طریقے سے تقسیم نہ کرنا اور کسی اور کا حق کھا جانا. جی جناب, آگے واو عطف ہے. صحیح. تحبونا معطوف ہے, صحیح ہے, یہ بھی معطوف تھی. اس کو آپ بتائیے ہمارا کہ ہمیں مادہ کون سا ہے اور یہ کیسے بنا؟ یہ ہا باب افعال سے. باب افعال سے نہیں بنے گا کیونکہ اس میں تشدید آ رہی ہے. افعال میں تشدید نہیں آتا, افعل یفعل, اس میں تشدید کیسے آئے گی؟ بن جائے گا, ہاں بن سکتا ہے, کیونکہ یہ مضاف کا قاعدہ لگ جائے گا نا اس میں. جی ٹھیک ہے. اچھا پہلے اس کو افعال سے بنا کے دیکھتے تھے کہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. بنائیے دینا. احبب یحبب, ٹھیک ہے, میں بناتا ہوں سیدھا. احب یحب, احبب یحبب. اوکے, اب کیا کریں گے؟ اب وہی مضاف کا قانون مینس مضاف کا قاعدہ لگے گا, تو احب ہو جائے گا. یحب, احب یحب, یہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور ہو جائے گا یحب. احب یحب, صحیح ہے جی. یحب سے یحبونا اور تحبونا, صحیح, بالکل صحیح. فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, فعل پلس فاعل, جیسے یہ معطوف ہو رہا ہے پچھلے جملے پہ. المال یہ مفعول بھی ہو جائے گا.
المالا جو ہے یہ تحبون کا مفعول بھی ہو جائے گا. صحیح. اور حبن جمن سیم پچھلی آیت کی طرح، یعنی فعل مطلق ہو کے، یعنی صفت موصوف پلس صفت مل کے فعل مطلق کر کے کو جملے فعلیہ بنا دو. بالکل پچھلی آیت کی طرح. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں جی ترجمہ کیجیے. اور تم عزیز رکھتے ہو مال کو، عزیز بہت رکھ، محبت کرتے ہو مال سے. جی محبت کرتے ہو مال سے. ٹھیک ہے. بہت ہاں جی بہت محبت رکھتے ہو مال سے. محبت جمع کرنے کی مال کو. ٹھیک ہے جی. یعنی مال کو جمع کر کر کے رکھو، یہ تم کو بہت زیادہ پسند ہے. جی، یعنی اس میں ایک دم زور دیا گیا ہے نا اس چیز پہ جو. ہاں جی بالکل. یعنی دیکھیں مفعول مطلق جب آتا ہے نا تو اس کا سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. یعنی جو فعل ہوتی ہے نا، یعنی محبت کرنا، اور کوئی معمولی محبت نہیں ہے یہ، یعنی اس کو لگ کے محبت کرنا مال کو جمع کرنا. ٹھیک ہے جی. ایسی محبت کہ صبح ہو یا شام ہو اسی پہ پورا فوکس رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ سلائیڈ نمبر 4 ہے کامران ہماری. اوکے. ہاں جی فرقان ہے آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. عبداللہ بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. فرقان آج میں نے دیکھا آپ ہیں شاید ہمارے ساتھ، یا کوئی اور فرقان ہے؟ السلام علیکم. جی ہوں سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑے دن بعد آئے، یا آ رہے ہیں آپ خاموش رہتے ہیں آج کل؟ سر ریویژن کرنا پڑے گا، ابھی سب کچھ بھول گیا لگتا ہے. ابھی مل کے ریویژن کریں گے، آپ کیوں فکر کرتے. چلیں بسم اللہ. کلا حرف ردا وہی اور جزا. ایک منٹ مجھے لکھنے دیجیے تاکہ وہ ساتھ ساتھ کریں انشاءاللہ. سر یہ حرف رد و جزا کی وجہ سے کوئی تبدیلی تو نہیں آتی نا؟ اور وہ جو دوسرا نہیں کوئی عامل نہیں ہے، یہ عامل کوئی نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا ردا یعنی جو معاملہ، یعنی پیچھے بات بیان کی گئی ہے نا، بات ویسے نہیں ہے اصل میں، نہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جو پیچھے بات ہے بات ویسے نہیں ہے. تو اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو کافرین ہیں یا جو فجار ہیں یا منافقین ہیں یا فاسق ہیں، ان کا کوئی قول آتا ہے اور پھر آگے اس کو ردا اور زجر یعنی ڈانٹ اور اس کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، اور عموماً پھر بتا دی جاتی ہے کہ بات کیا ہے یا کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ. تو یہ اس کا استعمال ہوتا ہے. کلا دکت الارض دکن کلا ازا. ہاں بالکل بیچ میں ازا. یس کریں. یس فرمان بسم اللہ. کلا کلا تو جو ہے ردا اور جزا. زجر جزا نہیں، زجر ڈانٹ. جزر. یس. اور ازا تو ظرف زمان. ٹھیک ہے. اذا جو ہے وہ ظرف زمان. یس. اور یہ دکتی جو ہے شاید یہ مجہول کا صیغہ دکھتا ہے. صحیح ہے بالکل. تو اس کا مادہ ہو جائے گا دکا دال کاف کاف. ٹھیک ہے جی. تو یہ دال مضاف کاف کا آ جائے گا دکا. ہاں یہ دک. صحیح ہے. دکا کا صحیح. دکا کا تو اس سے مضاف کا قاعدہ لگ گیا دکا، اور اس کا مجہول بنا تو. اور دکا. یہ دیکھیں تا جو ہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ تی تا. تا سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ ماضی کا سیکھا ہے نا. ہاں آخر میں تا کس میں آتی ہے؟ مونس. واحد مونس کے صیغہ میں آتی ہے نا. ٹھیک ہے جی.
गायब के, तो दुक्कत यानी ये मुअन्नस का सिगा है, तो ये हुआ फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब मजहूल। हाँ जी, यानी आगे नाइबुल फाइल जो है वो मुअन्नस होना चाहिए, या अगर आगे नहीं होगा तो फिर इसके अंदर हिया होगा, लेकिन आगे अल अर्दु जो है वो नाइबुल फाइल है, सही है जी, और वो मुअन्नस है, तो इसलिए सिगा जो है वो, अच्छा ये था दुक्कत, ठीक है ना, ता के नीचे जेर पता है ना कौन सी है, कि फ़आलत होता है ना, हाँ जी मारूफ में, तो फ़ुइलत मजहूल में, तो ये ता कौन, ये ता के नीचे जेर जो है कसरा आर्जी आगे मिलाने के लिए, ठीक है जी, क्योंकि दो साकिन जमा हो गए तो आगे मिलाने के लिए आया, नाइबुल फाइल हो गया। यस, दक्कन दक्का वही मौसूफ सिफत पिछले वाले उससे है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कल्लम और हुब्बन जम्मा और दक्कन दक्का, यानी ये बेसिकली मफूल मुतलक है, दुक्कत सेम मादे से आया है तो मफूल मुतलक है, और ये आगे उसकी सिफत है, तो मौसूफ सिफत मिला के आप इसको मफूल मुतलक बना देंगे, सही है जी। अच्छा अब देखिए, इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, तो दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का ये जुमला फेलिया हो गया, सही है जी। अब ये जुमला फेलिया जो है इसको हम महल्लन जो है क्या कहेंगे, इदा जो है ना ज़र्फ है, और ज़र्फ जो है ना वो मुदाफ की तरह होता है, सही जी, तो उसके आगे हाँ मुदाफ इलैह होता है, तो ये हालत जर में कहा जाएगा इजाफत की वजह से, यानी मुदाफ इलैह कंसीडर करेंगे आप इसको। अच्छा अब इदा और मुदाफ इलैह जो है ये मिल के जो है वो क्या बनता है, मुतालिक बनेगा, सही है ना, हमने पढ़ा ज़र्फ जो है उसके साथ जो मुदाफ इलैह होता है वो मुब्तदा खबर तो नहीं बन सकता, मुतालिक बनता है, ठीक है जी, क्या बनता है, मुतालिक बनता है। अच्छा अब ये किसका मुतालिक है, सही थी, क्योंकि बात तो यहाँ से जो है वो पीछे से बात नहीं मिल रही और यहाँ से बात शुरू हो रही है, क़यामत के दिन का मंजर, तो ये मुतालिक है, इसका जो मुतालिक है ना आगे फेल आएगा, ये उसका मुतालिक है, यतज़क्करु जो इसके बाद, यानी इसके बाद जो आयत है वो ये है, और इसके बाद जो आयत है उसके आखिर में जो यतज़क्करु फेल आएगा ना, ये उसका मुतालिक है इदा, और आगे अतफ मातूफ भी है, जैसे हमें मिल रहा है कि दुक्कत जो है उसके बाद हमें आगे अगली आयत में अतफ मातूफ मिलेगा, और फिर उसकी अगली आयत में फिर मिलेगा वजीआ, और फिर हमें यतज़क्करु मिलेगा उस आयत में आगे, जो फेल मुदारे है, ये असल में इदा जो है ना इसको हम यानी जो हमने मुतालिक बनाया उस फेल का मुतालिक होगा, मैं लिख देता हूँ, वहां पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह इसको फिर डिस्कस करेंगे, ये होगा फेल यतज़क्करु, जो इंसान भूल गया। हाँ जी बिल्कुल, आयत नंबर 23 में जो आया। हाँ जी आगे फुरकान, या पहले इस आयत का तर्जुमा कर लीजिए। तो जब रेजा हरगिज नहीं, जब रेजा रेजा दुक्कतिल अर्दु, जमीन रेजा रेजा कर दी जाएगी, दक्कन दक्का खूब रेजा रेजा, यानी कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी, ठीक है जी, जमीन जो है वो कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी। हमने वो ला इवजा सूरत तहा की कौन सी आयत है, सूरत फुरकान, फुरकान सूरत तहा में कौन सी आयत है, यसअलूनका अनिल जिबाल कुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा, हाँ यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा कान सफसफा, हाँ सही है जी, तो वो जो है ना कैसे हो जाएगी जमीन, कूट कूट के बराबर की हुई, बराबर, ला तरा फीहा इवजअ वला अमता, कुछ उस पे कोई भी किस्म की चीज नजर नहीं आएगी। देखिए आज तो हमें जमीन पे पहाड़ नजर आते हैं, ऊंचे नीचे, जमीन जो है उसमें हमें डिफरेंट उसके लेवल्स नजर आते हैं, लेकिन उस दिन क़यामत वाले दिन ये जमीन बिल्कुल बराबर कर दी जाएगी, कुछ नजर नहीं आएगा इस पे, बिल्कुल कूट कर बराबर कर दी जाएगी। जी जनाब, और अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर, ये दक्कन दक्का, इसमें पहला दक्कन मौसूफ किस तरह बन गया?
असल में ये दक्कन दक्का जो है ना, इसमें ज़्यादा बेहतर है इसको सिफत मौसूफ बनाने से कि हम जो दूसरा वाला दक्कन है उसको ताकीद के लिए ले लें, क्योंकि सेम वर्ड है। ठीक है जी, तो ये सिफत मौसूफ की जो तरकीब है आप सही बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे सही नहीं होगी। ये कल ताकीद लम्मा है जो ना। है वहां पे भी सही है, हाँ। हुब्बन जम्मा वहां पे भी सही है, हाँ लेकिन जी। यहाँ पे जो है ये सिफत मौसूफ जो है इसको हम नहीं बनाए तो ज्यादा बेहतर है। मफरूल मुतलक है दक्कन, और जो दक्का है ये ताकीद के लिए। ठीक है जी, और हमें पता है ताकीद के लिए रिपीट होता है, तो ये ताकीद है, इसको आप ताकीद ले लें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जज़ाकल्लाहु ठीक, खैरन। बराबर। यस यस फरहान, तो ये हो गया जीम या और हमजा, और ये जा यजीउ, बिल्कुल इसमें अजवफ का कायदा लगेगा, जा या जी। सही है जी, तो आप दाद से, तो ये हो गया जा आ फेल फेल माजी। माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है जी, रब्बु का ये फाइल रफा में है तो मुजाफ ठीक है, मुजाफ इलैहि बन के फाइल हो जाएगा जा का, ठीक है जी, और वाव अतफ है तो मलकू भी रफा में है तो सही, ये भी फाइल हो जाएगा, दो फाइल हो जाएंगे। मातूफ हो जाएगा, मातूफ कह दीजिए। जी ठीक है, बात। और सफ़न सफ़ा तो मौसूफ सिफत। अच्छा अब फिर देखें सफ़न सफ़ा जो है, यहाँ पे इसको हम क्या बनाएंगे? ये सफ़न भी सफ़ा जो है ना, हाँ अगर मौसूफ सिफत हम इसको बना भी दें, लेकिन इसको क्या बनाएंगे? यहाँ पे आप मफूल इसको मफूल मुतलक तो नहीं बना सकते, क्योंकि मादा सेम नहीं है और माना भी सेम नहीं है। सही है ना, आप यहाँ तक तर्जुमा कीजिए पहले, वजा अब्बू का वल मलकू, और आएगा रब आपका और फरिश्ते और फरिश्ते। सब दर सब। हाँ हाँ, अब ये सफ दर सफ क्या है फरिश्तों की? हाल है मफूल सर, मुतलक तो नहीं है बेसिकली जाका। हाँ ये हाल है। हाल है, ठीक है जी, मलक हाल मलकों है। का हाल, फरिश्तों का हाल है सर। हाँ ये फरिश्ते जो है ना उनका हाल है कि वो किस हाल में होंगे उस दिन, सफ दर सफ होंगे। ठीक है जी, सफ दर सफ होंगे। अच्छा अब आगे इसको आप जो दूसरा सफ़न है इसको आप यहाँ पे ताकीद के लिए भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप सिफत भी बना सकते हैं इसको, यानी वो जो हमने वहां पे पहले तरकीब लिखी थी यहाँ पे वो सही होगी। उसका रीजन क्या है? हाँ ठीक है जी, इस हाल की आप सिफत इसको बना देंगे और ये हाल बन के जुमला फेलिया हो जाएगा, पूरा मातूफ हो जाएगा। ये भी देखिए यहाँ पे जो है ना वो ये कहा गया है कि क़यामत वाले दिन फरिश्ते जो उतरेंगे, जब आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, फरिश्ते आसमान में दरवाजे हो जाएंगे और फरिश्ते उससे उतरेंगे। ठीक है जी, और फिर जो खड़े होंगे जमीन पे सफ दर सफ खड़े होंगे, और ये कहा जाता है कि हर आसमान के फरिश्ते जो है उनकी एक अलग सफ होगी। ठीक है जी, तो उस दिन क़यामत वाले दिन जब ये जमीन कूट कर बराबर कर दी जाएगी और आपका रब आएगा और फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे, हाँ, इसका और मतलब क्या होगा? ये मतलब जी भी तो हो सकता है, यानी इस तरह सफ़े होंगी जैसे कि सफ़े बनाने का हक है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल तो अगर यही चीज में तो फिर ये दक्कन दक्का में भी एग्जैक्टली यही चीज अप्लाई होती है, यानी इस तरह कूट दी जाएगी जैसे कि जैसे कूटी कूटने का हक जाती है। है। हाँ, कूटी जाती है जैसे। सही, तो वहां भी सिफत बना सकते हाँ हैं जी, इसको। बिल्कुल exactly। ठीक है, करेक्ट। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, चले दोनों राय हमारे सामने आ गए। जी कामरान, ये हमारी कौन सी स्लाइड है? सही जी, और इसको हम पूरा जो है मातूफ कर देंगे दुक्कत पे, तो ये मातूफ हो गया अतफ के साथ। स्लाइड नंबर 5 है, 6 है, 5 है मेरा ख्याल। जी सर, नंबर 5। सर ये नीचे नंबर 23 आपने लिखी हुई है तज़क्करू। जी जी, आयत नंबर 23 में है। सर इसके भी नीचे डिफाइन कर दें या इसको बाद में करेंगे स्लाइड के लिए? हाँ, मैं इसमें आयत लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ऐसे कह रहे हैं आप? ओके, ठीक है। नहीं मतलब ये तज़क्करू आयत नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये जो मुताल्लिक है इदा पूरा आगे जो अतफ मातूफ के साथ बनेगा, ये किसका मुताल्लिक है? ये फेल यतज़क्करू का मुताल्लिक है, अच्छा जो आयत ठीक नंबर 23 में है। ठीक ठीक सर, डन सर।
ٹھیک ہے جی. اور اس دن کیا ہوگا قیامت والے دن؟ اچھا اب بڑی آیت ہے تو ہم شروع سے چلتے ہیں سلائڈ. وجیء یومئذ بجہنم دیکھیں جی وہ یہاں پر یتذکر ہے. یتذکر وأنى له الذکر. یس فرقان کنٹینیو کیجیے. اب یہ وجیہ کیسے بنائے؟ ہاں وجیء جو ہے نا یہ ایسے بنے گا وجیء. یہاں پہ مد واجب بھی ہے، ہمیں پتہ ہے قاعدہ اس کا. دیکھیں جی اس کا مادہ کیا ہے ابھی ہم نے کیا تھا؟ ہاں جیم یا اور حمزہ. اب دیکھیں یہ اس کا مجہول کا صیغہ ہے ٹھیک ہے. اور ہم نے پڑھا تھا اجوف جو ہے اس کا مجہول جو ہوتا ہے اس کا خاص وزن ہوتا ہے پہلے 5 صیغوں کا ماضی کے. وہ کیا ہوتا ہے؟ قیلا فیلا. ٹھیک ہے فیلا جو ہے نا یہ اس کا وزن ہوتا ہے. آپ اس کو وزن پہ ڈال دیجئے فیلا کے تو بن جائے گا. کیا بنے گا؟ دیکھیں کالا جو ہے اس کا مجہول کیا بنتا ہے؟ اسی وزن پہ ڈالیں قیلا. قیلا. ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں سب قیلا. تو فیلا کے وزن پہ یہ جو ہے بن جائے گا جیا. صحیح اس کا خاص وزن ہے ہم نے پڑھا تھا فیلا. تو یہ قیلا کے وزن پہ یہ ہو گیا وجیء فعل ماضی مجہول. صحیح مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. مجہول ہو گیا. اب اس کا نائب الفاعل ہمیں دیکھنا پڑے گا. یوم ایذن جو ہے اس کو ہم ظرف زمان لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے اور ہم اس کا ڈیٹیل انالیسس دیکھ چکے ہیں کیسے بنتا ہے. تنوین عوض کیسے آتی ہے اس پہ. ظرف زمان ہے. صحیح جی. بی جہنم. ہاں جی با جو ہے یہ حرف جارہ ہو گیا اور جہنم مجرور ہو گیا. اچھا یہ جار مجرور تو متعلق ہوتا ہے لیکن یہ متعلق ٹھیک ہے لیکن یہ کیا بنے گا یہاں پہ؟ دیکھیں یہ جو وجیء ہے لائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کا جو نائب الفاعل ہے وہ جہنم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جار مجرور لیکن اس کو ہم محلن مرفوع بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ نائب الفاعل ہے جی آ کا. صحیح یعنی ہے یہ جر میں لیکن یہ پورا مرکب جاری جو ہے اس کو محلن رفع میں بولیں گے مرفوع بولیں گے کیونکہ یہ نائب الفاعل ہے کس کا؟ جی آ کا. یہاں تک ترجمہ کیجئے فرقان. اور جب لائی جائے گی اس دن یعنی یوم ایذن جہنم کو جس دن جہنم جو ہے اس کو لایا جائے گا. ٹھیک ہے جی.
लाई जाएगी जहन्नुम, और जिन जहन्नुम भी लाई जाएगी। सर एक हदीस एक में आता सवाल है था सर। जी। सर ये जहन्नमा को अगर हम मुतालिक ही फेल के कर दें, जरूरी है सर नाइबुल फाइल बनाना सर? मजहूल सर, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रही बात, ये मुतालिक वाली जो। देखें, अगर आप उसको मुतालिक बनाएंगे तो फिर उसका नाइबुल फाइल क्या है? सर जरूरी है सर नाइबुल फाइल लाजिम होना, यानी कि कंडीशन है सर के? देखें, कोई फेल फाइल के बगैर आ सकता है? नहीं सर, वो या तो माजूफ होगा या उसके अंदर होगा। ठीक है, माजूफ नहीं, मुस्ततिर होगा या जाहिर होगा। ठीक है जी, यानी जी उसके सर, अंदर ही ठीक। मानेंगे जमीर को या या जाहिर जाहिर होगा। तो ऐसे ही जो मजहूल है वो भी नाइबुल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक। तो या सर तो एक और जाहिर सवाल होगा है। या मुस्ततिर होगा। तो यहाँ पे मुस्ततिर से तो माना नहीं बनेगा, वो जाहिर ही है। किसको लाया जाएगा? जहन्नुम को लाया जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, जी हाँ जी, ठीक है। बात तो यहाँ पर जहन्नम वो है ना, प्रपोजिशन के तौर पर आ रहा है ना। राइट हाँ बिल्कुल, जी, यानी लाया जा, बिल्कुल करेक्ट, लाने बाप लाने के, प्रेपोजिशन के तौर पे आ हाँ रहा जी, उस मतलब के लिए वो बिल्कुल। बात है। ठीक है है। यस अच्छा, करेक्ट, यस करेक्ट, यस। जहन्नम मुअन्नस है ना शायद? हाँ बिल्कुल मुअन्नस है, यस। तो जी या फिर फेले ये मुजक्कर की वो क्यों आ रही है फाइल, अरे फेल? हाँ, ये जो है ना, देखें, ये जो फाइल है जी आ, ये उसकी है। अब ये मुझे देखना पड़ेगा, मेरे जहन में नहीं है। अगर डॉक्टर साहब को पता है, किसी और साथी को पता है, तो वो बता दें कि हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो मजहूल बनता है ना इसका फीला के वजन पे, ठीक है जी, तो वो माजी और उस पे सॉरी, वो मुजक्कर मुअन्नस के लिए शायद यही होता हो सेम। ठीक है जी, ये एक या सर फिर एक प्रॉपर्टी थी ना कि अगर फेल और जो फाइल है उसके दरमियान अगर डिस्टेंस हो, ये वैसे तो उसके था मुअन्नस हकीकी के लिए था, लेकिन शायद ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो। सर हो एक्चुअली सकता ये है एक्चुअली से मुझे ऐसा लग रहा है ये अतफ हम ले रहे हैं ना पिछले जी वर्ब पे, इसलिए जी। वो कर रहेगा वो जी है। नहीं, देखें, वो जो है ना अतफ तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये दुक्कत पे जो है ना वो है, सही है जी, दुक्कत पे है। तो मेरा ख्याल से जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं ना, वो मुझे इस वक्त सबसे सही लग रही है कि हमने ये एक्सेप्शन पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि मुजक्कर के लिए पहला सीगा आता है, मुअन्नस के लिए चौथा सीगा आता है, लेकिन इसकी 4 एक्सेप्शन हमने पढ़ी। ठीक है जी, वो 4 एक्सेप्शंस क्या क्या थी? उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर जो, जैसे हमने वक़ालतिल आराबु, ठीक है जी, यानी अल आराब जो हैं वो मुज़क्कर हैं, लेकिन हमने उनके लिए मुअन्नस का फेल पढ़ा था। इसी तरह हमने पढ़ा था वक़ाला निस्वतुन सूरत यूसुफ में, कि काला मुज़क्कर का सीगा है लेकिन उसके लिए मुअन्नस है। तो 4 एक्सेप्शन है। उसमें एक एक्सेप्शन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जब फेल और फाइल के दरमियान में गैप हो तो फिर दोनों आ सकते हैं, यानी मुज़क्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे वही रीज़न हो, वही एक्सेप्शन लगी हो, लेकिन फिर भी इसको मज़ीद तहकीक की जा सकती है कि इसकी वजह क्या है। जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है जनाब। अच्छा, तो अब ये जहन्नुम जिस दिन लाई जाएगी, और जहन्नुम कैसे लाएगी जाएगी जनाब, एक हदीस में आता है कि 70,000 लगामों के साथ जहन्नुम जकड़ी हुई होगी। जहन्नुम की कितनी लगामें होंगी? 70,000 लगामें, और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे। अब अंदाजा कर लीजिए कि हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते और 70,000 लगामें, तो कितने फरिश्ते होंगे जो जहन्नुम को लगामों से रोके हुए होंगे और वो उसको खींच रहे होंगे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, सही हदीस, जामे तिर्मिज़ी में भी। इसे अर्श के बाएं जानिब खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो अर्श होगा उसके बाएं जानिब जहन्नुम को खड़ा कर दिया जाएगा। बस इसे देखकर तमाम मुकर्रब फरिश्ते और अंबिया घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और या रब नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे। ये हौलनाकी होगी जहन्नुम की।
کہ جتنے بھی مقرب فرشتے اور انبیاء علیہ السلام ہوں وہ اس جہنم کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے. اور جب یہ ہولناک منظر انسان دیکھے گا تو پھر اس کی آنکھیں کھلیں گی اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، اور پھر حسرت کا اظہار کرے گا، لیکن اس حسرت کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہی ہے جو اس آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا کہ کیا ہوگا جی. یومئذ، جی فرقان، ظرف ہے، ظرف زمان ہے. پھر اس دن کیا ہوگا جب آنکھیں، انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھے گا، اس کی ہولناکیوں کو. اور جہنم کی جو ہلیاکیں ہیں اس کو ہم نے قرآن میں دوسرے قرآن کے جو مقام ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الفرقان میں بھی ہے اور سورۃ الملک میں بھی ہے کہ کس طریقے سے وہ چیخ اور پکار رہی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. سورۃ قاف کی آیت بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. وَنَقُولُ، کہ جہنم سے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا حلم تلاتی، تو وہ کیا کہے گی؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِيدٍ. تو یہ تمام ہولناکیاں جہنم کی جب انسان دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ یومئذ، ظرف زبان یتذکر. جی جناب. یہ ذکر کا وہ ہے تو یتذکر کون سے باب سے ہے یہ؟ کیونکہ اس میں تا بھی ہے اور آگے تجدید بھی ہے، دو اضافی حروف ہیں. تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے جی، تفاعل، کیونکہ شروع میں تا ایکسٹرا ہے اور آگے کاف پہ تجدید ہے تو تفاعل. ٹھیک ہو گیا جی. تو تذکر یتذکر، صحیح ہے. تو یہ ہو گیا مضارع واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے جی. اور آگے اس کا فاعل آ گیا. فاعل آ گیا. ٹھیک ہے جی. اس دن انسان کو کیا ہوگا؟ نصیحت یاد آئے گی. ہاں ٹھیک ہے جی. اس دن انسان جو ہے وہ نصیحت پکڑے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ انسان کیا کرتا رہا اس دنیا میں، لیکن کیا اس نصیحت کا کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ واو عطف ہے. انا جو ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ حرف استفہام پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. کہاں؟ انا، انا صحیح ہے جی. انا لکی ہذا. ہاں جی. انا کہاں. ہاں جی. لہو جو ہے یہ کیا ہے؟ لام، یہ تو جار مجرور. جار مجرور. ٹھیک ہے جی. تو یہ متعلق ہو گیا، اس کا متعلق خبر کہہ دیں گے. یہاں سے جملہ نیا شروع ہے واو سے. الذکرہ جو ہے نصیحت ال کے ساتھ ہے تو اس کو مبتدا مؤخر کہہ دیں گے. وہ الگ جملہ ہے. ٹھیک ہے جی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى، یہ الگ جملہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ مبتدا مؤخر ہے، متعلق خبر ہے. انا جو ہے حرف استفہام، اس کو بھی آپ متعلق لے سکتے ہیں. تو اس میں خبر متعلق ہے، خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور یہ پورا جملہ اسمیوں پہ معطوف ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ استفہام کا ترجمہ استفہامیہ بھی کر سکتے ہیں. اور کہاں ہے اس کے لیے نصیحت، یا پھر یہ جو استفہامی ہے نا، اصل میں یہ معنی نفی کے معنی. ٹھیک ہے جی. یعنی نفی میں بھی کبھی سوال کیا جاتا ہے نا کہ کچھ ہو جائے تو کہتے جی دوبارہ کوشش کرو، تو کہتے جی اب کہاں. ایسے ہم اپنے محاورے میں بھی یوز کرتے ہیں نا. تو مطلب اب نہیں ہو سکتا، تو اب اس کو نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے. اس دن تو نصیحت یاد دہانی کچھ فائدہ نہیں دینے والی، جس دن وہ جہنم لائی جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی. تو اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ کیا کہے گا جناب وہ انسان؟ وہ کہے گا یقول، کاش کے، یقول کہے گا وہ کاش، یا لیتنی، یا لیتنی، سے پہلے اپنی زندگی کے لیے قدمت لحیاتی. جی فرمان. یقول یا لیتنی. ہاں جی. اور یقول ٹھیک ہے، بالکل سادہ ہے، فعل مضارع ہے. انسان کہے گا، آگے چلیں جی. یہ حرف وہ یہ تمنی کیا بولتے ہیں؟ ہاں یا جو ہے نا، یا حرف ندا ہے. ٹھیک ہے جی. لیتا حرف تمنی ہے، تمنا کے لیے آتا ہے.
حرف تمنی ہے. صحیح جی. اور آگے نون اور یا دو چیزیں اور ہیں, بتائیے جی کیا کیا ہے. متکلم ہوا نا یا تو, ہاں یا متکلم, ٹھیک ہے. اچھا کاش مجھے بتائیے, یا متکلم تو ہے, لیکن یہ لیتا فعل کے لیے کیا بنے گا؟ لیتا فعل تو نہیں ہے. نہیں, یعنی یہ یقول فعل کے لیے یہ مفعول بن جائے گا. نہیں, یقولو کا فعل کیسے بنے گا؟ دیکھیں آپ یہ بتائیے, لیتا جو ہے وہ کہاں پہ پڑھا تھا آپ نے؟ انا واخواتها میں پڑھا تھا. انا, ٹھیک ہے جی. انا, انا, لعل, وہیں پہ پڑھا تھا لیتا. لیتا انا کی طرح اس کا ایک اسم ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے. اب بتائیے. اچھا اچھا اچھا, تو قدم تو اس کا اسم ہو جائے گا. نہیں, یا متکلم جو ہے اس کا اسم ہے نا. انا کا جو اسم ہوتا ہے کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ اچھا, نسب میں ہوتا ہے. نسب میں ہوتا ہے. تو انا سے یا ہو گئی, تو یا انا متکلم, سے ٹھیک ہے یا جی. ہو. ہاں جی, حالت نسب میں ہو گیا. تو یہ ہوا اسم لیتا. اور نون وقایا ہے, ٹھیک ہے جی. نون وقایا ہے کیونکہ مل نہیں سکتے تھے اس لیے آیا یا لیتا نہیں. اب آگے لیتا کی خبر آئے گی. ہاں جی, قدمت, دال پہ تشدید آئے گی. یس, قدمت بہت آسان ہے. قاف دال میم مادہ ہے اور باب تفعیل سے ہو جائے گا قدمت. ہاں جی, کون سا صیغہ ہے؟ ماضی واحد میں یعنی یہ تو متکلم. 13. ہاں, واحد متکلم. صحیح ہو گیا جی. صحیح ہے جی. حیاتی بہت آسان ہے. حیاتی میری زندگی مرکب اضافی ہے. لام حرف جارہ ہے, آگے مجرور ہو گیا, جار میری مجرور. مرکب اضافی بن کے, اور یہ متعلق ہو گیا فعل قدمتو کا. ٹھیک ہے, فعل قدمتو کا متعلق اور فعل ماضی اور اس کا جو فاعل ہے انا وہ اس میں ہی خبر, موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیا بنا؟ خبر بن جائے گی کس کی؟ لیتا کی. انا کی. جی, لیتا کی, لیتا کی, لیتا کا اسم ہوگا, لیتا کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو لیتا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے, ٹھیک ہے جی, اور حرف ندا کو بھی ساتھ ملا لیجیے. یہ کیا بنا؟ مفعول القول بن جائے. ٹھیک ہے جی. مفعول کہہ لیجیے, یقول کا, یا مفعول القول کہہ لیجیے. کیا کہے گا انسان اس دن؟ کاش کچھ بھیجا ہوتا آگے. ہاں, اے کاش میں نے زندگی میں کچھ بھیجا ہوتا, میں نے عمل کیا ہوتا. کچھ آگے کیا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. دیکھیں جی اس دن کیا کہے گا. جب اس دن دیکھے گا نا اس دن کو, قیامت کے دن کو, اور اس قیامت کے دن کی جو اس کا عرصہ ہوگا, تو کیا کہے, وہ بھول جائے گا کہ زندگی میں بھی کوئی اس کی زندگی تھی. ٹھیک ہے جی. وہ کہے گا لی حیاتی, یہ میری زندگی, یعنی اب جو زندگی ہے اصل تو وہی ہے. اے کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا زندگی کے لیے. یعنی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس زندگی کے لیے, یعنی اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے جو قیامت کے بعد اب شروع ہوئی ہے قیامت کے دن کے ساتھ. کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اس زندگی کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اوکے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بھی ہماری 5 آیات جو ہیں وہ باقی ہیں, جس میں جو اگلی 2 آیات ہیں وہ تو بالکل سیم ہیں. تو ہم ایک کام کرتے ہیں, جو اگلی 2 آیات ہیں میں کوشش کرتا ہوں, کیونکہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈیفیکلٹ ہو, میں آپ کو اورلی بتاتا ہوں, آپ میرے ساتھ فالو کریے گا. فَيَوْمَئِذٍ, فا استنافیہ ہے, یومئذ ابھی ہم نے پڑھا ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے جی. لا نافیہ ہے, لا. یعذب فعل مضارع بہت آسان ہے, عذب یعذب باب تفعیل سے. عذابہ, عذابہ مرکب اضافی ہے, اس کا عذاب. ٹھیک ہے جی. عذابہ, اور ہو جو ہے نا یہ جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف, رب کی طرف, یعنی اس کا عذاب, اور یہ مفعول بھی ہے کیونکہ حالت نصب میں عذابہ. احد فاعل ہے فعل یعذب کا جو آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ترجمہ کیا ہوا؟ لا یعذب عذابہ احد, نہیں کوئی عذاب دے گا کوئی بھی, یعنی احد فاعل ہو گیا اس کا, عذابہ اس کے عذاب جیسا. تو اس دن جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اس جیسا عذاب کوئی نہ ہوگا. اور اگلی آیت بالکل ایسے ہی ہے, وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور اس دن جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی
اس جیسی پکڑ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس دن جیسا عذاب اللہ تعالیٰ دیکھا جیسا کوئی عذاب نہیں, اور اس دن جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ قید و بند ہوگی اس جیسی کوئی پکڑ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اب آگے جو ہے وہ 3 آیات ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. 4 آیات ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ان 4 آیات کو کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ شروع کر دیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ. سورۃ الغاشیہ کا انالیسس ہم لوگ بیسک کورس میں بہت حد تک پورا کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے جب مرکب توصیفی پڑھا تھا تو سورۃ الغاشیہ کے شروع کے حصے کا انالیسس کیا تھا. پھر ہم نے جو دوسرا حصہ ہے اس کو فیل جب ہم نے پڑھا تھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, وہاں پہ اس کا انالیسس کیا تھا. تو سورۃ الغاشیہ کا انالیسس ہم بیسک کورس میں کر چکے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریے گا, بہت آسان انالیسس ہے سورۃ الغاشیہ کا, اس لیے ہم نے بیسک کورس میں اس کو لے کے آئے تھے کہ اس کا انالیسس بہت ہی آسان. ٹھیک ہے جی. سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ سب انالیسس کرنے کی دیکھنے کی کوشش کریے گا سورۃ الغاشیہ کا. تو ہو سکتا ہے اس کو ہم بورڈ پہ نہ بھی کریں, بہت آسان ہے اور ہم پہلے کر چکے ہیں بیسک کورس میں. ٹھیک ہے جی. اورل کریں, ہو سکتا ہے جو اس میں کوئی نئی بات ہمارے سامنے آئے اس کو ہم بورڈ پہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور ہو سکتا ہے ہم پوری بورڈ پہ بھی کر لیں, ہم دیکھیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیے گا, بہت آسان ہے. بیسک کورس سے کنیکٹ کریں گے تو بہت آسانی سے انشاءاللہ آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے, اگلے جمعے کو. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.